جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ موضوع ہے ہمارا کہ حکومت پنجاب نے اسکولوں کے طلبہ و طالبات کے لیے نیا ڈریس کوڈ متعارف کرایا۔ اس پر مختلف حلقوں کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے، اور ڈریس کوڈ میں یہ شامل ہے کہ لڑکیوں کے لیے اسکارف اور لڑکوں کے لیے جو ہے وہ یونیفارم میں ٹوپی سر پہ لینے کا جو ہے وہ شامل کیا گیا ڈریس کوڈ کے اندر۔ تو اس کے اوپر بھی ایک مشیر ہے حکومت پنجاب کے، انہوں نے کہا کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن نوٹیفیکیشن سامنے آ گیا۔ مراد راز صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی، اور یہ صاحب یہ ایک دفعہ فیصلہ ہوتا ہے، اس کے بعد کہیں سے کوئی تنقید آتی ہے تو یہ حکومت ایک قدم پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ ایسا رویہ کیوں ہے؟ آپ نے جیسے بریک پہ جانے سے پہلے کہا کہ چوچو کا مربع نظر آتا ہے کہ ایک سیکٹ ہے، دوسرا گروپ ہے، تیسرا گروپ ہے، تو وہ اندر ہی ایک کشمکش ہے کہ ان فیصلوں کو بجائے انڈوس کرنے کے پارٹی کے اندر ہی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور حکومت کے اندر ہی ایسے ایلیمنٹس ہیں کہ جو اس پر تنقید کر رہے ہیں۔ اور یہ اگر ڈریس کوڈ اگر متعارف کرایا گیا تو اس میں کیا بری بات کیا تھی؟ دیکھیں عثمان صاحب، مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہماری دشمنی جو ہے وہ ڈریس کوڈ سے نہیں ہے، ہماری دشمنی مسلمان کے حیثیت سے اپیئر کرنے سے ہے۔ آپ مجھے بتائیے، پاکستان میں 15 کیڈٹ کالج تو ہوں گے نا؟ یہ سارے ٹوپی پہنتے ہیں وہاں، کیونکہ وہ فوج والی ٹوپی ہے تو اچھی لگتی ہے، صحیح ہے، ہم کہتے ہیں پہنے، کاکول میں پہنتے ہیں۔ دنیا کا کوئی فوج، نیوی ہو، ایئر فورس ہو، کوئی ہو، بغیر ٹوپی کے نہیں ہوتا۔ دنیا کا کوئی سیولین پائلٹ ہو جو کہ جہاز اڑا رہا ہو، بغیر ٹوپی کے نہیں ہوتا۔ ٹھیک؟ کیوں ایسا کیوں ہے کہ ہم، اور ٹوپی تو ساری اچھی لگتی ہے جو کہ گورے کے ساتھ ملتی ہو، ہیٹ والے لوگ ہمیں اچھے لگتے ہیں، ایچیسن کی پگڑی ہمیں اچھی لگتی ہے جو وہ پہن کے جاتے ہیں اس کے اوپر، یہ بڑی اچھی بات ہے، کیا بات ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ یار تم ایک مسلمان والی ٹوپی پہن لو، تو کہے گے یہ ڈریس کوڈ بڑا عجیب و غریب سا ہے۔ اچھا، اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ نے یونیفارم، دنیا میں کون سا اسکول ہے دنیا کا جس میں ڈریس کوڈ جو ہے یونیفارم کے طور میں ہوتا ہے؟ اور یونیفارم جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے اس کلچر کے اور مذہب کے حساب سے ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، پاکستان میں 99% عورتیں، بلکہ 99 سے بھی زیادہ عورتیں جو ہیں وہ دوپٹہ تو لیتی ہیں کہ نہیں، حجاب نہ لیں؟ کون سی عورت ایسی ہے کہ گاؤں کے اندر وہ چلتی پھرتی عورت وہ دوپٹہ ضرور لیتی ہوگی؟ تو اگر آپ اس کو دوپٹہ پہننے کو نہیں کہہ دیتے ہیں، حجاب نہیں کہنے دیتے، تو آپ کو تکلیف کیا ہوتی ہے؟ کہ ضروری ہے کہ آپ نے اس کو کہنا ہے کہ نہیں تم چوخانے والا ایک سرٹ بناؤ، اور ایک لمبی سی تم بچی کو اپنا وہ جرابیں پہناؤ، اور اس کے بعد اس کو سردی میں بے شک تمہاری ٹانگیں ننگی ہو، تم جیسے جاؤ اسکول کے اندر؟ یہ بنیادی طور پر مروبیت ہے۔ انگریزی پڑھنے کی سے یہ نہیں آتی، یہ انسان کے کھوپڑی کے اندر یہ چیز ہے۔ یا تو پورے پاکستان میں سب کی ٹوپیاں اتار دو، چیف آف آرمی صاحب کی ٹوپی اتارو، ایئر فورس کے چیف کی ٹوپی اتارو، ٹھیک، نیوی کے چیف کی ٹوپی اتارو، سب کی ٹوپی اتارو نا۔ پر لیکن ٹوپی تو میں اس کی اتارنی ہے کہ جو اسلام کے ساتھ اس کا تعلق ہے تھوڑا بہت۔ تمام پائلٹس کی ٹوپیاں اتار دو، اور نہیں پہنیں گے بھی، ہم نہیں پہننے دیں گے۔ اچھا، آپ اندازہ کریں کہ دنیا میں ریلوے کے جو گارڈ ہوتے ہیں نا، وہ ٹوپی پہنتے ہیں۔ آپ ذرا چلیں جائیں ٹرام کے اندر، وہ عجیب و غریب سی ان کی ٹوپی ہوتی ہے، وہ اچھی لگتی ہے ہم کو۔ ہم کہتے ہیں دنیا میں، یورپ میں آج بھی نقاب جو ہے نا اس کی نمائش ہوتی ہے، ویل کہتے ہیں، ویل جو ہے، ویل فیشن جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر ہیرے جڑے ہوئے ہیں، یہ جڑے، کیونکہ وہ جو ہوتا یہ ہے کہ وہ نقاب فیشن کے طور پہ، کیونکہ وہ صوفیہ لورین والا نقاب ہے، اس نے سامنے لٹکایا ہوتا ہے ہیٹ کے اوپر، وہ اچھا لگتا ہے۔ اچھا، یہ تو نوٹیفیکیشن ہوا، لازمی قرار دیا، لیکن اب کیا یہ واپس ہونے کا امکان ہے؟ اب جس قسم کی تنقید اس پہ کر رہے ہیں بعض لوگ، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی حکومت اپنا فیصلہ واپس لے لے گی؟ عمران خان صاحب سے ہر طرح کی توقع ہے، ہر طرح کی توقع ہے۔ کچھ بھی کہہ دیں ان کے لیے، ان کو کہہ دیں کہ آج آپ نے صبح جو کھانا کھایا ہے نا، یہ تو بہت ہی غلط کھایا ہے، یہ تو بڑا عجیب سا ہے، تو اگلے دن ہوتا ہے وہ کھانے جو ہے نا اس کو مینوں سے کاٹ دیں۔ لیکن دوبارہ لیکن اور صاحب ایک چیز پہ تو آپ ان کی تعریف کریں نا، جو قرآن پاک کو ناظرہ جو پڑھانے، نہیں، یہ بہت بڑا، ایک تو ایک ہے ناظرہ، اور یہ تو بہت بڑا، یہ تو بڑا سٹیپ ہے، یہ بہت بڑا سٹیپ ہے۔ اور میں یہی کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب کو قائم رہنا چاہیے اس کے اوپر۔ دیکھیں میری بات سنیں، آپ کو اپنے کلچر کے، میرا خیال اب تو وہ حصہ بن گیا ہے کورس کا، کورس کا بھی حصہ بن گیا ہے۔ اور یہ چیز بھی بڑی اچھی بات ہے کہ اگر آپ ان کو ڈریس کوڈ پہنائیں گے تو آپ بات ہے، آپ کے اندر ایک تہذیب آئے گی، آپ کے اندر ایک اخلاق آئے گا، آپ سارا کچھ آئے گا۔ آپ مجھے یہ بتائیے۔ اچھا جی، اور یہ صاحب، یہ تو چلو دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ دوسرا جو موضوع ہے وہ اطلاع دیے ہیں کہ تحریک طالبان، کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا پھر آغاز ہونے جا رہا ہے، اور اس بارے میں کیا اطلاعات کیا ہیں، پیش رفت کیا ہوئی ہے؟ مشتاق یوسف زئی صاحب سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں،
اور ان امور پر خاصی جو ہے مہارت رکھتے ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، انہی سے پوچھتے ہیں۔ مشتاق صاحب، کیا اطلاعات ہیں کہ مذاکرات کس سطح پر ہیں، کس سٹیج پر ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ اصل میں یہ جو مذاکرات جاری تھے لاسٹ ایئر فروری سے شروع ہوئے تھے، اور ابھی دسمبر میں کافی اس میں میچورٹی آئی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ دونوں جو فریقین ہیں بہت قریب ہیں، پاکستانی گورنمنٹ اور پاکستانی طالبان، اور اس میں افغان طالبان نے بہت کنٹریبیوٹ کیا تھا۔ لیکن اس میں جو شرط تھی جو افغان طالبان نے رکھی تھی کہ یہ کنڈیشنل ہوگی یہ بات چیت، اور ان کا اعتماد تب بحال ہو جائے گا جب پاکستان کی حکومت ان کے 5 قیدی رہا کرے گی، جس میں مسلم خان تھے، جی طالبان کے ترجمان تھے، محمود خان تھے، مولوی عمر تھے، اور لطیف محسود جو کہ حکیم اللہ محسود کے نائب تھے۔ ایک اور جو 5واں اس میں قیدی تھا وہ پاکستان میں نہیں ہے، لیکن ہمیں بتایا گیا تھا کہ پاکستان نے کمٹمنٹ کی تھی کہ وہ کرے گا۔ تو چونکہ پاکستان میں نہیں ہے تو یہ لوگ کہاں ہیں؟ ایک قیدی جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے، وہ اس وقت امریکہ وہ ہے عافیہ صدیقی، اور اس کا بھی طالبان نے اچھا کہ اس کو بھی رہا کیا جائے۔ تو پاکستان نے کمٹمنٹ تو نہیں کی تھی، لیکن بتایا گیا تھا کہ پاکستان نے کہا تھا کہ وہ کوشش کر سکتے ہیں اس بارے میں، اور یہ جو قیدی ہیں 4 ان کو یہ لوگ رہا کریں گے۔ لیکن جو تحریک طالبان پاکستان کی لیڈرشپ تھی وہ چاہتے تھے کہ یہ قیدی جو ہے ان کو افغانستان لایا جائے اور ان کو وہاں پہ ان کو حوالے کیا جائے۔ تو پھر بات چیت آگے نہیں بڑھ سکی۔ پاکستانی حکومت چاہتی تھی کہ یہ جو لوگ ہیں جو اہم کمانڈرز ہیں لوگ ہیں ان کو پاکستان میں ہی رہا کیا جائے گا، ان کے لیے یہاں پہ رہائش کی بندوبست ہوگی، اور میری معلومات یہ تھی کہ ان میں سے 3 لوگوں کو پشاور منتقل کیا گیا تھا، اور ان کا پروگرام یہ تھا کہ ان کی فیملی کے ساتھ رہے گی۔ تو طالبان چاہتے تھے کہ نہیں، یہ جو ہماری کمٹمنٹ ہوئی تھی ان کو آپ افغانستان میں ہی ہمارے حوالے کریں گے۔ اس سے پہلے تقریباً 42 کے قریب قیدی رہا چکے تھے، وہ بھی پاکستانی طالبان کے میں چند اہم لوگ تھے، یہ 10 سال 12 سال سے قید میں تھے۔ تو وہ پھر طالبان نے جو 9 نومبر کو اس فائر کا اعلان کیا تھا 1 مہینے کے لیے، پھر 9 دسمبر کو انہیں ختم کیا، دوبارہ حملے شروع کیے۔ لیکن اب دوبارہ یہ کوششیں جاری ہیں، اور اس وقت بھی جاری تھی۔ تو میری بات یہ ہے کہ ایک وقت کیا تھا ابھی ریسنٹلی جنوب وزیرستان سے چند علماء تھے، ان میں یہ وفد کیا تھا افغانستان، اور میری معلومات یہ ہے کہ جو پاکستانی طالبان کے سربراہ ہیں مفتی نور ولی محسود، ان سے ان کا براہ راست ملاقات تو نہیں ہوا ہے، لیکن جو انہوں نے کمیٹی بنائی ہے ان کے ساتھ ان کی بیٹھک ہوئی ہے۔ ایک اور جرگہ اس وقت کام کر رہے ہیں باجوڑ سے، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ پاکستانی طالبان نے کہا ہے کہ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، ہم آپ کو بالکل ہم ٹرسٹ کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ایک افغان طالبان نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا اور افغان طالبان ہی اس میں گارنٹر تھے، تو ہم چاہتے ہیں کہ افغان طالبان ہی اس بات چیت کو آگے بڑھائے اور ان سے ہم رابطے میں ہیں۔ تو یہ اس وقت جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے وہ یہی ہے۔ باقی کچھ اچھا یوسف، دو اہم واقعات تو ہوئے ہیں، ایک خالد بلتی والا اور ایک اسلم فاروقی والا۔ اچھا، اس کے بعد کوئی کیفیت دوبارہ جو ہوا ہے، یہ کیا افغان طالبان کی اپنی کوئی ضابط ہے؟ اسلم فاروقی کو تو انہوں نے مارا ہے اور وہ تو اس کو کلیم بھی کرتے ہیں، اور خالد بلتی کا تو خیر ابھی کوئی کنفیوژن ہے کہ کس نے مارا، لیکن دونوں ایک کو تو ہرات کے پاس مارا گیا، ایک یہاں پر۔ اس کے بعد کوئی نیگوسیشن پہ فرق تو نہیں پڑے گا یا بہتر ہوں گی؟ میں اس وقت تو مسٹرسٹ بہت زیادہ ہے پاکستان کی حکومت اور پاکستانی طالبان کے درمیان، اور جب اس سے پہلے مولوی فقیر محمد جو کہ باجوڑ میں ٹی ٹی پی کے سربراہ تھے، افغانستان میں جیل میں تھے، ابھی جب طالبان نے ٹیک اوور کیا تو بہت سارے جو لوگ جب رہا ہوئے تو وہ بھی رہا ہو گئے، ان کے اوپر ڈرون حملہ ہوا ہے اور وہ معجزانہ طور پر اس میں بچ نکلے تھے۔ ایک تو وہ بہت ڈیمیجنگ تھا پیس پروسیس کے لیے، دوسرا جو خالد بلتی کو قتل کیا گیا ہے افغانستان کے صوبے ننگرہار میں، تو اس سے باقی کافی امپیکٹ ہوا ہے اس پہ بات چیت پہ۔ لیکن یہ جو سلسلہ جاری رہتا ہے، پاکستانی طالبان نے پاکستان کے اندر بھی بہت سارے حملے کیے ہیں، بہت سارے لوگوں کو مارا ہے، پولیس کو مارا ہے، ایف سی کے جوانوں کو مارا ہے، اس لیے انہوں نے بھی یہ سلسلہ نہیں چھوڑا ہے۔ تو میرے خیال میں کافی ڈیمیجنگ ہے، لیکن پھر بھی وہ توقع کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں ٹی ٹی پی کے اندر
कि वो चाहते हैं कि ये मसला हल हो, कि बातचीत आगे बढ़े, कोई तस्किया निकले, और वो इसलिए बड़े हमले क्या तो कर नहीं सकते, लेकिन जो मेरी मालूमात है वो कतरा रहे हैं, और उनकी कोशिश है कि ये जो छोटे मोटे वाकयात करे, एचपी पुलिस और टीम इस पे हमले करे, ताकि ये मैसेज कन्वे करे पाकिस्तान के अंदर कि वो अगर चाहते तो बड़े हमले कर सकते हैं। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं हमारे ट्राइबल एरियाज में कि तालिबान ने रीग्रुपिंग शुरू की है बाजावर के अंदर, मोहम्मद एजेंसी में। सबसे ज्यादा जो इनकी इस वक्त प्रेजेंस है वो जुनूबी वज़ीरिस्तान में है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि ज्यादातर हमले जो हो रहे हैं वो जुनूबी वज़ीरिस्तान में हो रहे हैं, मली वज़ीरिस्तान में हो रहे हैं, और फिर टांग जो कि बिल्कुल एडजेसेंट है साउथ वज़ीरिस्तान के, तो ये हमले ज्यादातर डी खान और टांग में हो रहे हैं। ठीक है, सही है, दुरुस्त, बहुत बहुत चलिए, बहुत शुक्रिया मुश्ताक यूसुफ ज़ई साहब, बड़ी तफसील से जो है वो आगाह कर रहे थे कि मुज़ाकरात जो है वो दोबारा इसका इम्कान शुरू हुआ है कि ये किसी पेशरफ्त पर पहुंचे। और ये सब पहले भी यही बात तो वही है कि कन्फ्यूजन है और एतमाद का फुकदान नजर आ रहा है, लेकिन जो उलमा इकराम हैं वो कोशिश कर रहे हैं और अफगान तालिबान इसके अंदर अपना पूरा किरदार अदा कर रहे हैं इसको कामयाब बनाने में। तो एक तरफ ये हमले भी कल इस्लामाबाद के अंदर वाक़या हुआ है, 2 पुलिस के जवान शहीद हुए हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि एक तरफ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं और दूसरी तरफ जो है आप इस किस्म की कार्रवाइयां भी जारी रखें? तो ये तो कहीं पे तो पहले आपको बंद करना पड़ता है, कोई एतमाद का माहौल पैदा करना पड़ता है। जो यूसुफ ज़ई ने बात की है ना कि असल मसला यह है कि वो एक बड़ा हमला करना नहीं चाहते, कतरा भी रहे हैं। सबसे बड़ा अहम बात यह है कि उन्होंने बाकायदा वो जो पुराना जिरगा था जो कि 20 साल से बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था, और वो आपको पता होगा कि अमन जिरगे पे हमले होते थे और बाकायदा उनको मारा जाता था, बेशुमार मलकों को मार दिया गया था। अब ये है कि वो दोबारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको एक दफ़ा इकट्ठा किया है, वो सारे रवाना हुए हैं, उनमें उलमा भी गए हैं, और वो उनका एक इन्फ्लुएंस है। उनका इन्फ्लुएंस इसलिए भी है कि कबीला जो होता है ना उससे कोई बगावत करके रह नहीं सकता। नॉर्मली कबीले के अंदर ही वो आके पनाह लेता है, कबीले के अंदर ही उसको उसका खाना पीना चलता है, कबीले का ही मामला होता है जिसके साथ उसकी ज़िंदगी वाबस्ता होती है, और ये पूरे के पूरे ट्राइबल सोसाइटी में ये मौजूद होता है। ये अब जो उन्होंने बिल्टअप किया है सारे का सारा, ये कुछ लगता है कि वो आगे कुछ कारआमद होगा। लेकिन ये 2 वाक़े जो है ना असलम फारूकी का और खालिद बल्ती का, इसमें लगता यही है कि वो तालिबान को डिमोरलाइज भी हुए हैं, और उनका मामला ये हुआ है कि वो समझते ये हैं कि हमें ना अफगानिस्तान में पनाह मिल सकती है ना पाकिस्तान में मिल सकती है, इसलिए वो अब चाह रहे हैं, अक्सरियत उनकी चाह रही है कि किसी न किसी तरीके से ये मामला हो जाए। तालिबान भी समझते ये हैं अफगानिस्तान के ये टीटीपी और दाइश जो हैं ये बेसिकली एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, और दाइश चूँकि वहाँ मसला बना रही है। आपको पता होगा कि जो असलम फारूकी है ये दाइश का ये पकड़ा था, अशरफ गनी एक जाने पकड़ा गया था और फिर दोबारा अफगानिस्तान में अचानक नमूदार हो गया और उसको उन्होंने मार दिया। लेकिन वो समझते हैं कि ये कहीं इधर उधर बॉर्डर के ऊपर ही कहीं छुपा हुआ था, इसको फिर वापस वहाँ आ गया हुआ है। तो असल तालिबान के लिए भी खतरा है, हमारे लिए भी खतरा है। वो बाकायदा लड़ाई ले नहीं सकते टीटीपी वालों से, क्योंकि ये उनके साथ मिलकर लड़ते रहे हैं और उनके साथ ये आप जंग करते चले जी, देखते हैं और ये सब क्या मुस्तकबिल होता है इन मुज़ाकरात का, क्या अच्छी खबर इसमें से निकलती है। लेकिन यहाँ लेते हैं ब्रेक के बाद आएंगे तो जिक्र करेंगे भारत का कि पूरा आलमी प्रेस जो खबर दे रहा है, जो मज़ामीन छप रहे हैं, वो ये है कि भारत के अंदर एक बड़े पैमाने पर मुसलमानों की नस्ल कुशी की तैयारी जारी है, उसके मंसूबे बन रहे हैं और उनको रोकने वाला कोई नहीं।